أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 125 125 ترجمہ اور تفسیر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا بیتیا، کہ وہ پاک کرے میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک سبز موتی کو پیدا کیا اور اس موتی پر اپنی نگاہ ڈالی، جس سے وہ موتی جو ہے وہ پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اب نیچے پانی تھا، اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، جس کو قرآن نے اس طرح ذکر کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی نیچے پانی اللہ کی قدرت پر کھڑا تھا اور اوپر عرش تھا۔ پھر رب العالمین نے روب کی نگاہ سے اس پانی کو دیکھا، جس سے یہ پانی کھولنے لگا اور ابل کر وہ پانی خشک ہو گیا، جس سے اوپر کی طرف ایک دھواں سا اٹھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، جب دھواں اٹھا تو اس دھویں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ آسمان دھواں کی طرح تھا۔ پانی کے ابلنے اور خشک ہونے کے نیچے ایک تلچھٹ سی رہ گئی تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی بنیاد ڈالی، اور یہ ابری ہوئی جگہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں پیدا کیا، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی ملک شام کی طرف۔ پھر شام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور اس شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ وہاں سے ہجرت کی سعودی عربیہ میں، تو یہاں جہاں مکہ موجود ہے یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ظاہر ہے چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور بیوی ہے، یہاں پر کوئی چیز آباد نہیں تھی، بالکل جنگل سا تھا، جھاڑیاں تھیں اور کوئی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جب چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اس کو شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دے۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں آگے آئیں گی تو تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوگا۔ اور تعمیر بیت اللہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وہاں پر بھی ہے سورۃ الحج آیت نمبر 26 میں۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع آیت نمبر 37 سو ابراہیم پارہ نمبر 13 کے اندر بھی موجود ہے۔ تو مختلف جگہ پر یہ واقعہ موجود ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے مقرر کیا، بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ کو، یہاں بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، مثابۃ للناس وامنا، مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو، صاب یصوب صوبن، صوب کہتے ہیں مثاب لوٹنے کی جگہ کو، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، یعنی اس جگہ میں لڑائی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں انسان اپنے دشمن کو بھی دیکھتا ہے تو نظریں دوسری طرف پھیر لیتا ہے، وہاں لڑائی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے موقع پر لاکھوں کے حساب سے وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کسی آپ پولیس والے کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اسلحہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ڈنڈا ہو، بلکہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور لاکھوں کے مجمع کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہی جگہ ہے کہ وہ امنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ امنا اور امن کی جگہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور واتخذوا اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر واپس آئے، ان کو دیکھنے کے لیے آتے، پھر واپس آتے کئی دنوں کے بعد، تو یہاں زمزم کا جو پانی نکلا تھا وہ بھی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب بیٹے کو پیاس لگی تو ساتھ جو ہے دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا تھا اور دوسری کا نام مروہ تھا، تو بیٹے کو وہاں خانہ کعبہ کے پاس بالکل لٹا دیا نیچے، تو پہاڑی کے اوپر دوڑیں اور پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ چڑھی اور دیکھا کہ کوئی قافلے والا آ رہا ہو، کوئی آدمی آ رہا ہو جس کے پاس پانی ہو۔ اصل میں عرب کی جو سرزمین ہے یہ بالکل بنجر ہے، بے آباد ہے، یہاں دیکھا جائے تو دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ تو آج کل تو پھر بھی انہوں نے کافی زیادہ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے اور کوئی درخت لگا دیے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی اب اگر سفر کریں، ریاض سے مدینہ سے ریاض کا سفر کریں یا مکہ سے مدینہ کا سفر کریں تو دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اس وقت بھی ایک بنجر سی زمین تھی، جب وہ اوپر دوڑی تو 7 چکر لگائے، اب درمیان میں صفا اور مروہ دو پہاڑ ہے، درمیان میں اپنے بیٹے کی طرف نظر نہیں پڑتی تھی، تو یہاں تھوڑا وہ تیز چلتی تاکہ میں اوپر جب پہاڑ کے اوپر جاتی تو پھر نظر پڑ جاتی تھی۔ آج کل تو صفا اور مروہ جو ہے بالکل انہوں نے اس کو تراش کر
اس کی کئی منزلیں بنا دی ہیں لوگ حجاج کرام کی آسانی کے لیے، اور آج کل تو ہر وقت بیت اللہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد 7ویں چکر پہ آواز آئی کہ اپنے بیٹے کا تو دیکھ۔ جب بیٹے کے پاس جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پاؤں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑیوں سے پانی جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، وہ پانی پھیلنے لگتا ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں زم زم رک جا، وہ پانی رک جاتا ہے۔ زم زم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ رک جا، وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے، اور وہاں پانی میٹھا نہیں ہوتا، اور یہ زمزم کا پانی میٹھا ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ اس کو جس لحاظ سے پیئیں گے اللہ انشاءاللہ اس میں شفا رکھی ہے اور شفا ہوگی۔ کہ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو اللہ تعالی نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آپ کے سینے کا آپریشن کیا، آپریٹ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور جس سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپریٹ کیا اس کے جو اوزار تھے، جو چیزیں تھیں، یہ جبرائیل جنت سے لائے تھے۔ اور جب سینے کو آپریٹ کیا اور اس کو دھویا، جو دھویا تھا وہ زمزم کے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا، اور پھر اس کے بعد نور اور تجلیات سے سینے کو بھر دیا، پھر اس کو بند کر دیا، سی دیا۔ تو اب اسے معلوم ہوا اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام جو دوسری چیزیں لے کے آئے تھے وہ پانی بھی جنت سے لے کے آتے، اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھونے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بیت اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کو بنایا تھا، پھر طوفان نوح کے اندر یہ بالکل مٹ چکا تھا، اس کے اوپر مٹی آ گئی تھی، یہ پہاڑوں کے ارد گرد نیچے ہے، درمیان میں ہے، سارا پانی اس میں جمع ہو جاتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ نشان لگائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور وہ مزدوری کیا کرتے تھے، وہ پتھر ادھر ادھر سے پتھر جمع کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر رکھتے۔ چنانچہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ مقام ابراہیم کیا ہے۔ مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کی جگہ وہ ایسا ہے کہ اب جب بیت اللہ اونچا ہوا، اب اوپر جو قد تو جاتا نہیں تھا، اب وہ کیسے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کی ڈیوٹی لگا دی، وہ پتھر لفٹ بن گیا، اور ابھی تک یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ پتھر جو ہے اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور شیشے کے اندر بند ہے، اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے ایک سائڈ پہ موجود ہے، اور اب بھی وہ موجود ہے، اور تمام حجاج کرام آسانی کے ساتھ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں۔ اب جب انسان طواف کرتا ہے، طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں جو واجب ہے، اب یہ نوافل کس جگہ پڑھنے چاہیے؟ کیونکہ مسجد حرام تو بہت بڑی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائے۔ تو مقام ابراہیم جہاں پر وہ پتھر نصب ہے، وہ پتھر لگا ہوا ہے، وہاں پہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے واجب ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس سے پہلے مصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اور مصلی اگر پڑھیں تو اس کا مطلب بن جائے گا نماز پڑھنے والا، تو اس لیے یہاں مصلی کا لفظ ہے، مصلی کیا ہوگا؟ مصلی ہوگا، یعنی مقام ابراہیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام